بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مئی کو عمران خان کی طرف سے لاہور میں ریلی نکالی گئی۔ باقی مقامات پر بھی عمران خان کی کال پر جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ریلیاں نکالی گئیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ یکجہتی کے لیے اس موقع پر عمران خان نے ریلی کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ جنرل فیصل نصیر کی طرف سے کروایا گیا تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیصل نصیر کی طرف سے اعظم سواتی کی گرفتاری، شہباز گل کی گرفتاری اور ان پر تشدد بھی کروایا گیا۔ عمران خان نے اپنے اسی خطاب کے دوران ارشد شریف کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی جنرل فیصل نصیر کا ہاتھ ہے۔ جیسے یہ بیان سامنے آیا، عمران خان کی طرف سے ایسا بیان کوئی پہلی بار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے وہ جنرل فیصل نصیر کا نام بھی بگاڑتے تھے، ان کو ڈرٹی ہیری کہتے تھے۔ عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، اپنے خطاب میں یہ کچھ کہا گیا تو اس پر حکومت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ شہباز شریف کی طرف سے جو لندن میں موجود تھے، وہاں سے بیان جاری کیا گیا کہ عمران خان سر سے پاؤں تک جھوٹا محسن کش، پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی فائدے کے لیے پاک فوج انٹیلیجنس ایجنسی کو بدنام کرنا، دھمکیاں دینا قابل مذمت ہے۔ ایسے الزامات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آصف علی زرداری کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان سامنے آیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان ہر حد عبور کر چکا ہے، اس کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر وزراء کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات سامنے آئے، اور باقی تو کئی لوری پٹھیاری وہ بھی سامنے آ گئے، لیکن اعلیٰ قیادتوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عمران خان کی طرف سے ایک تو یہ بیان دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا۔ ٹویٹ اس کے بعد کیا گیا تھا، اس میں عمران خان نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا، اس کے طور پر میں شہباز شریف سے درجہ ذیل سوالات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ پہلا سوال، بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال میں مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا کیا مقصد تھا، اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص پلس اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہیں۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے۔ عمران خان کی طرف سے ایک طرح کا شہباز شریف کو مشورہ دیا گیا تھا، تجویز دی گئی تھی، لیکن اس پر کسی قسم کا رد عمل اس بیان پر شہباز شریف کی طرف سے سامنے آیا، نہ ہی آصف علی زرداری کی طرف سے سامنے آیا۔ لیکن اس ٹویٹ کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹویٹ کے جواب میں نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے عمران خان نے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا، اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان جاری کیا گیا۔ سخت بیان تھا، وہ برہم نظر آ رہے تھے، شدید غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ان کی طرف سے کچھ دھمکی بھی دی گئی تھی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کیا کہا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سرور سینئر فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں جو من گھڑت بدنیتی پر مبنی، افسوسناک، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ 1 سال سے یہ ایک مستقل طرز عمل بن گیا ہے جس میں فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اشتعال انگیز اور سنسنی خیز پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عمران خان نے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سرور فوجی
افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ ہم متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ادارہ واضح طور پر جھوٹے، غلط اور بے بنیاد پراپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ DGISPR کی طرف سے 2 باتیں خصوصی طور پر کی گئی ہیں۔ ایک تو عمران خان سے کہا گیا ہے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں جو وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ دوسرا کہا گیا ہے کہ ادارہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ تو واقعی حق رکھتا ہے تو قانونی کارروائی عمران خان کے خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا یا عمران خان کو عدالتی کٹہرے میں لے جایا جائے گا؟ کورٹ مارشل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس معاملے میں۔ تو پھر دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کو عدالت میں لے جایا جائے گا جیسا کہ DGISPR کے اس بیان میں کہا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے عمران خان تو پہلے ہی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا الزام 3 شخصیات پر لگایا گیا تھا: وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور DGI جنرل فیصل نصیر پر۔ عمران خان کی مرضی کے مطابق، اپنے الزامات کے مطابق FIR درج نہیں ہو سکی تھی۔ عمران خان پہلے ہی اس معاملے کو اٹھا چکے ہیں۔ FIR میں DG جنرل فیصل نصیر کا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ ان کی FIR درج ہونے دی جاتی تو معاملہ آج تک کسی منطقی انجام کو پہنچ چکا ہوتا، لیکن عمران خان جس طرح سے اپنی FIR درج کروانا چاہتے تھے وہ FIR درج نہیں ہو سکی۔ وہ آج بھی FIR درج ہو جاتی ہے تو جنرل فیصل نصیر پر لگائے گئے الزامات کورٹ میں جا کر اگر وہ بے بنیاد ہیں تو وہ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویسے فوجی ترجمان اگر عمران خان کو عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو ضرور لے جانا چاہیے۔ وہاں بھی کیا ہوگا؟ عمران خان سے پوچھا جائے گا۔ عمران خان وہاں بھی یہی بات کریں گے جو انہوں نے اپنی FIR اندراج کرانے کے حوالے سے درخواست میں کیا گیا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کی FIR درج ہو، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں جنرل فیصل نصیر کو، ان کا جواب دینے اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا، یا پھر فوجی ترجمان کی طرف سے عمران خان کو ان الزامات کے تحت کورٹ میں لے جایا جائے۔ بات ایک ہی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا دونوں صورتوں میں۔ پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے عمران خان کے خلاف سخت بیان کے بعد کچھ حلقوں کی طرف سے شاید یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب حکومت عمران خان کو جلد گرفتار کر لے گی، لیکن دراصل ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی فوری طور پر گرفتاری ناممکن ہو گئی ہے، کیونکہ پاک فوج کسی صورت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ عمران خان کو اب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا الزام پاک فوج پر آئے کہ پاک فوج کے اشارے پر عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لہٰذا عمران خان کی فوری طور پر گرفتاری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ باقی PDM کی قیادت، یہ حکومت، وہ عمران خان کے خلاف کس حد تک چلی گئی ہے، عمران خان کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس حوالے سے کوئی بھی حربہ، کوئی بھی ہتھ کنڈا، کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے کسی طور بھی گریزہ نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ پاک فوج کا کندھا بھی استعمال کرنا چاہتی ہے، کر چکی ہے، کر رہی ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرے گی۔ اس نے ان کی طرف سے پاک فوج عمران خان کو بالمقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، صرف اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے۔ PDM کی طرف سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ عمران خان نے ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ ٹیپو سلطان کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ اس چیز کو لے کر عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جاتی ہے، جنرل باجوہ کی حمایت کی جاتی ہے۔ حالانکہ عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا گیا تھا، ان لوگوں کی طرف سے قرارداد پیش کی، اس میں جنرل باجوہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا اور عمران خان کی مذمت کی گئی تھی۔ وہی جنرل باجوہ آج دیکھ لیں کہ PDM کی حکومت، یہ وزراء، یہ لوگ ان کے خلاف کس حد تک چلے گئے ہیں، کتنا پراپیگنڈا کرتے ہیں، کیا کچھ ان کے حوالے سے نہیں کہتے۔ آج بھی یہ لوگ اسی طریقے سے پاک فوج کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پاک فوج کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پاک فوج کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے اپنا کندھا کسی بھی صورت
فراہم نہ کرے پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اب کیا گیا ہے یہ سارا کچھ اس موقع پر کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، جب عمران خان کی طرف سے پہلی بار جنرل فیصل نصیر کا نام لیا گیا تھا۔ اب بھی بہرحال اگر پاک فوج کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ سارا کچھ بالکل غلط کہا جا رہا ہے، تو پھر عمران خان کی یا تو ایف آئی آر درج ہونے دیں، یا پھر عمران خان کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو عدالت میں لے جانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی جائے۔ باقی جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے پاک فوج کی طرف سے ایسا کوئی بھی بیان سامنے آتا ہے، وہ سیاسی پارٹی کے جو حامی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ضرور ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں تو عمران خان کی عوام میں کتنی مقبولیت ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے جب ایسا کوئی بیان آتا تھا تو میاں نواز شریف کے حامی کتنے تھے۔ پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں کہ اس دوران کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے باقاعدہ مہم شروع کی گئی تھی پاک فوج کی کردار کشی کے حوالے سے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ پاک فوج کو شہروں میں اپنی شناخت چھپا کر جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کی کتنی مقبولیت ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بھی عمران خان کے حامی ہیں وہ پاک فوج کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے ہیں، اس چیز کا پاک فوج کے ترجمان کو بخوبی علم ہوگا۔ تو باقی پاک فوج کی کردار کشی کرنے والے لوگ وہ کون ہیں؟ عمران خان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک باقاعدہ پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی مہم نہیں چلائی گئی۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے اگر پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پاک فوج کو بھی اپنا نقطہ نظر سامنے رکھنے کا حق ہے، اختیار ہے۔ پاک فوج کو کس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سجیشن دی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے جنگ اور جیو کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبر رکھتا ہوں۔ اس خبر میں کہا گیا ہے، متعدد سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جرمنی میں قائم کرپشن کے خلاف کام کرنے والی عالمی سول سوسائٹی کی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی فوج کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا ہے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ یہ خبر میں کہا گیا ہے، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تصویر کو اس عنوان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کہ پاک فوج پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں کی فہرست میں سر فہرست ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ متعدد سوشل میڈیا صارفین نے بھی اسی طرح کے دعووں پر مشتمل اپنی پوسٹس میں اس تصویر کو شیئر کیا ہے۔ یہ تصویر بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ خبر کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ ایسی خبریں سجیسٹو سٹوری ہوتی ہیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے۔ 2022 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے پاکستان کی پولیس کے حوالے سے کہا گیا تھا یہ پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے کبھی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن جنگ اور جیو کی طرف سے 2 روز قبل ایسی خبر شائع کرنے کا مقصد آخر کار کیا ہے؟ کیا یہ سجیسٹو سٹوری ہے؟ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ نادرا میں کیا ہو رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیملی کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے کس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک رسائی پر نادرا ملازمین کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی گئی۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک غیر مزاج رسائی کی کہانی کے پیچھے اپنے ملازمین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی ہے۔ ڈان کو بتایا گیا کہ جنرل ناصر کے کہنے پر یہ خلاف ورزی ہوئی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ انکشاف کیا گیا ہے کہ نادرا کے چیئرمین طارق ملک کی جانب سے 23 دسمبر 2022 اور 2 مارچ 2023 کو 4 علیحدہ انکوائریوں کے بعد آرمی چیف کے خاندان کے ریکارڈ تک غیر قانونی طور پر رسائی کرنے والے نادرا کے 6 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں جونیئر ایگزیکٹو سے لے کر ڈائریکٹر تک کے لوگ شامل ہیں۔ تو ناظرین اندازہ کر لیں پاک فوج کو اور جنرلوں کے خاندانوں کو کس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے، کون لوگ ہیں جو بطور ادارہ پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں، جنرلوں کی فیملیز کو بدنام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔